أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 23 پڑھیں گے۔ آپ اس کی تجوید کی لسننگ کیجئے، پھر ہم رولز کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ اب ہم تجوید رولز کو دیکھتے ہیں۔ واو کی ادائیگی، ہونٹ کول، فتحہ 1 کاؤنٹ، جیم کے نیچے کسرہ ہے اور آگے آپ دیکھیں کہ یا کے اوپر مد بنی ہوئی ہے۔ اب یہ جو مد ہے آپ دیکھیں کہ سیم کلمہ میں حمزہ بھی آ رہا ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ تو مد متصل کی مقدار کیا ہوگی؟ 4 to 5 کاؤنٹس۔ اب یہ 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے ہم نے، تو ہم اس کسرہ کو 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ وجی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کسرہ کو مد کی وجہ سے 4 to 5 کاؤنٹس لمبا پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی اور حمزہ کو محقق ادا کریں گے۔ وجیء، یا واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر فتحہ، زبر کی حرکت، واو لین، نرمی سے ادائیگی ہوگی۔ یو، میم کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی۔ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی، حمزہ کو محقق ادا کریں گے۔ پھر ذال، ذال کے نیچے آپ دیکھیں تو ایکچولی زیر تنوین ہے، یہاں پر ہمیں سنگل زیر بنی ہوئی دکھ رہی تھی، میں نے اس کو ڈبل کر دیا۔ پاکستانی مصحف میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈبل ہی نظر آئے گی، یعنی ڈبل زیر یعنی زیر تنوین۔ یہاں پر کیوں سنگل لکھا گیا؟ کیونکہ یہ خط عثمانی ہے، خط عثمانی میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، عرب جانتے ہیں کہ انہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ایکچولی یہ یومئذ تھا اور ذال پہ زیر تنوین ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے جو آگے بھی جہنما میں آ رہا ہے تو پھر اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں ایک زیر کے ساتھ میم کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یومئذ، ذم، یومئذ بجہنم، اور با کے نیچے آپ دیکھیں تو زیر کی حرکت ہے، یہ 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی۔ جیم کے اوپر فتحہ، 1 کاؤنٹ، ہاں پہ بھی فتحہ، 1 کاؤنٹ، اس کے بعد نون پہ یہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ہوگی 2 کاؤنٹ، اور یہ جو فتحہ کی حرکت ہے یہ 1 کاؤنٹ ادا ہوگی۔ آگے میم آ رہا ہے، میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یہاں پہ ہمیں کیونکہ وقف کرنا ہے اس لیے میم کی حرکت کو، زبر کو ہم ساکن کر دیں گے۔
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. آگے دیکھیں، واو ساکن سے پہلے یا پر پھر فتحہ کی حرکت، اور یہاں پر بھی واو لین کا قاعدہ نرمی سے ادائیگی ہوگی. یہاں پر واو لین ہو رہا ہے. میم کے اوپر فتحہ کی حرکت، 1 کاؤنٹ ادائیگی. حمزہ کے نیچے کسرہ، 1 کاؤنٹ. اور پھر دال کے نیچے زیر تنوین ہے اور آگے یا آ رہا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یومئذ یتذکر، یومئذ یتذکر. اب یہاں پر ادغام ہوگا اور یا پر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ. تا پر 1 کاؤنٹ، زبر کی حرکت. دال پہ بھی 1 کاؤنٹ. کاف پہ تشدید، ٹائم ٹیکنگ اور فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ. کاف میں ہمز، اس کی صفت اور را پہ پیش 1 کاؤنٹ. اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. یومئذ یتذکر. اب را کو ہمیں لام کے ساتھ ملانا ہے، رل. اب یہاں پر ہمیں لام کو ہلانا نہیں ہے، لام میں توسط آئے گا. پھر حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی. نون ساکن ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا کی مقدار ہوگی 2 کاؤنٹس، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. سین پہ کھڑی مد ہے، 2 کاؤنٹس لمبا پڑیں گے. صفت ہے سفیر، وہ بھی لے کے آئیں گے. اور نون پہ پھر پیش ہے، 1 کاؤنٹ اس کو پڑھیں گے. یتذکر الانسان. واو واو آ رہا ہے، ہونٹ گول کریں گے اور اس کے اوپر جو فتحہ کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی. یہ بھی 1 کاؤنٹ حرکت ادا ہوگی. اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا 2 کاؤنٹس کے برابر. اور کھڑی مد ہے اس کے اوپر بنی ہوئی، تو اس کو بھی 2 کاؤنٹس کے برابر ہی ہم ادا کریں گے. جو کھڑی مد ہے وہ بھی 2 کاؤنٹس. لا 1 کاؤنٹ زبر کی حرکت اور ہا کے اوپر پیش 1 کاؤنٹ. اب اس ہا کو جو اقصاء الحلق سے نکلے گی ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. ٹائٹلی جوائن کرنا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا. 1 کاؤنٹ اس کی کسرہ زیر حرکت ادا کی جائے گی. کاف ساکن ہے، اس کی ہمس آئے گی. اور را کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر کھڑی مد یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اگر آپ پاکستانی مصحف میں دیکھیں گے تو آپ کو را کے اوپر ہی کھڑی مد نظر آئے گی. مطلب یہ ہے کہ را کو ہم نے 2 کاؤنٹس لمبا کھینچنا ہے. را کو ہم نے 2 کاؤنٹس لمبا پڑھنا ہے. لَهُ الذِّکْرُ. اب ہم نے رولز الحمدللہ دیکھ لیے ہیں. اس آیہ مبارکہ کی دوبارہ لسننگ کیجئے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ٹرانسلیشن دیکھیے گا. وجیء اور لائی جائے گی، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم، یومئذ اس دن، یتذکر نصیحت پکڑے گا، یا یتذکر یہ فیوچر کا ٹینس آ رہا ہے، نصیحت پکڑے گا. الانسان انسان، وَأَنَّا اور کیوں کر ہوگا، لہو اس کے لیے، ہو اس اور لا کے لیے، لہو اس کے لیے، الذکر نصیحت پکڑنا. اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان،
اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا. روٹ لیٹرز کو دیکھیے گا. جی آ جیم یا حمزہ، یتذکرو ذکر سے، ذال کاف رو. انسانو الانسانو حمزہ نون سین، انا حمزہ نون یا، اور الذکر ذکر سے ہے، ذال کاف رو. الحمدللہ آیا نمبر 23 ہم نے کمپلیٹ کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورتی اور احسن طریقے سے کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.